بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین وقال سبحانہ وتعالی وللہ الاسماء الحسنى فادعوا بها۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کی صفات ثبوتیہ میں سے نویں صفت کی جسے ہم بیان کر رہے ہیں وہ ہے صدق۔ صدق صفت ہے، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس صفت سے متصف مانا جائے گا تو کہا جائے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صادق ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ اب جو ہم بیان کر رہے ہیں وہ مشہور صفات میں سے آخری ہے، لیکن اس سے پہلے بھی ہم نے توجہ دلائی کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی صفات فقط یہی نہیں ہیں، بلکہ تمام وہ صفات کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں وہ سب کی سب صفات ثبوتیاں ہیں۔ وہ فقط 3 یا 6 یا 7 یا 8 یا 9 نہیں ہیں، بلکہ جتنی بھی صفات ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مقدس کے لیے ثابت ہیں وہ سب کے سب صفات ثبوتیہ ہیں، اور جتنی بھی صفات کے جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بری ہے وہ سب صفات سلبیاں ہیں۔ صفات ثبوتیہ میں سے کہ اہم صفت صدق ہے، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس صفت سے متصف مانا جائے گا تو کہا جائے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صادق ہے۔ جو اس نے وعدہ کیا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو خبر دی سابقہ دور کی وہ سچی ہے، اور جو آئندہ ہونے کے بارے میں خبر دی وہ سچی ہے، جو وعدے کیے آخرت کے لیے مؤمنوں سے وہ سچے ہیں، جو وعید کیے عذاب کے لیے منافقین و کفار سے وہ سب سچے ہیں۔ لہذا جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ سب کچھ سچ ہے۔ لہذا قرآن مجید میں فرقان حمید میں اس جانب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توجہ دلائی ومن اصدق من اللہ قیلا، کہ کون ہے جو قول میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ سچا ہو، ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور کون ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گفتار میں زیادہ سچا ہو، ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ علامہ ہلی نے اشاعرہ کے اوپر ایک اعتراض کیا، ایک سوال کیا، اور سوال یہ تھا کہ اس صفت صدق کو، یعنی آپ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو صادق مانتے ہیں، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ صدق اور کذب کو پہچانتے ہیں کہ صادق ہونا اچھی بات ہے اور کاذب ہونا بری بات ہے، لہذا آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صادق ہے۔ لیکن ایک بحث انشاءاللہ عدل میں آئے گی، اور پہلے بھی اس جانب اشارہ ہو چکا ہے کہ اشاعرہ یہ کہتے ہیں کہ حسن خوب عقلی نہیں ہے، یعنی اچھائی اور برائی کے بارے میں عقل فیصلہ نہیں کر سکتی۔ عدل کے مسئلے میں ایک مختصر سی ہماری گفتگو سابقہ صفات کے مسئلے میں رہی کہ اشاعرہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر ہے۔ قادر کے مسئلے میں ہم نے اسے بیان کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ قادر ہے، لہذا وہ جو چاہے کر سکتا ہے، جبکہ ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ قادر ہے، وہ سوائے اچھائی کچھ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ علیم حکیم بھی ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کرے گا وہی عادل ہے، چاہے وہ جناب موسیٰ کو جہنم میں ڈالے اور فرعون ملعون کو جنت میں ڈالے، وہ کہتے ہیں کہ ہاں اگر وہ ایسا کرے حق ہے، اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس قدرت ہے، وہ ایسا کر سکتا ہے، اور جو وہ کرے گا حق ہے۔ تو اسی نظریے کو علامہ ہلی ذہن میں رکھتے ہوئے اشاعرہ کے اوپر اعتراض کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو پھر آپ کو کہنا چاہیے جو بھی اللہ کہے وہ صدق ہے۔ صدق اور کذب حسن خوب عقلی سے اس کا تعلق ہے، اور جب آپ نے مان لیا کہ حسن خوب عقلی نہیں ہے تو آپ کہیں کہ جو بھی اللہ کہے وہ صدق ہے، نہ یہ کہ اللہ فقط سچ ہی کہتا ہے۔ لہذا ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ کہا وہ سچ کہا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت صدق، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس صفت سے متصف کرنے کے بعد کہا جاتا ہے اس صفت سے، اور لہذا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صادق ہے، کبھی بھی اس نے کسی بھی چیز میں کوئی غلط بیانی نہیں کی۔ صدق صفت ہے، اور جب اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو متصف مانا جائے تو خود بخود مفہوم آئے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صادق ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔